مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان بیویوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان پر خامدوں کے حقوق ہیں، اور مردوں کو ان پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم سب جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں بے شمار مقامات پر بیان کر رہا ہے۔ وہ اسلام کے کیوں دشمن ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ دنیا میں پھیل جائے، دنیا میں غالب آ جائے، دنیا میں بسنے والے انسان اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے لگ جائیں تو پھر ہماری خواہشات، ہمارے منصوبے، ہماری حکومتیں، ہمارے مفادات، دنیا کے ہر شے خطرے میں پڑ جائے گی، اور ہر شے کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہاں سے سمجھی ہے، کہاں سے سیکھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ وہ قرآن مجید کو مسلمانوں سے زیادہ گہری نظر سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم تو سرسری پڑھتے ہیں نا، لفظی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کی بڑی گہرائی میں جا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور باطل کے لیے ہمیشہ دنیا میں قائم رہنا ہے ہی نہیں، باطل جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بات قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، اگرچہ مسلمانوں کو یقین نہیں، ان کو یقین ہے، عین الیقین ہے کافروں کو، تو وہ سمجھتے ہیں اسلام حق ہے، اور ہم جو لیے پھرتے ہیں یہ سب کچھ باطل ہے۔ حق آئے گا تو یہ باطل تو مٹ جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، باطل اللہ کی زمین پر نہیں چل سکے گا، وہ اس باطل کے دماغ کو کچل کر رکھ دے گا حق، اس لیے وہ اسلام کے دشمن ہیں۔
مسلمانوں کے کیوں دشمن ہے؟ مسلمانوں کے اس لیے دشمن ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو حسد ہے مسلمانوں پر۔ حسد بھی ایک بیماری ہے نا انسانوں میں، مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے متعلق۔ جو کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین حسد ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو مسلمانوں سے حسد ہے؟ بھئی رب نے قرآن میں لکھا ہے، ہمیں اور کہاں سے پتا چلنا ہے؟ یا رب کے قرآن سے پتا چلنا ہے، یا امام الانبیاء کی زبان سے پتا چلنا ہے؟ کوئی تیسرا ذریعہ تو پتا چلانے کا مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے، پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ الفاظ پر غور کرنا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ بہت زیادہ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، وہ ان کا سب سے پسندیدہ کام، ان کی سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کیا؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں۔ یہ ان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ ان کو ہمیں کافر بنانے سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں حسدن من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام اگر ہمیں نہیں ملا دنیا میں تو ان کو کیوں ملا ہے؟ ان کے پاس بھی رہنا نہیں چاہیے۔ یہ حسد ہے ان کو۔ اس لیے ہمیشہ حسد کرنے والا، وہ جس کے ساتھ حسد کرتا ہے نا، یہ حسد کا نتیجہ اس کے دل میں اس کی دشمنی لازمی اور یقینی طور پر ہوتی ہے۔ اس سے جس کے ساتھ حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی نعمت، اس کی اچھائی، اس کی خوبی اس کو چین سے اللہ کی زمین پر جینے ہی نہیں دیتی، اس کو آرام سے سونے ہی نہیں دیتی۔ یہ حسد کرنے والا ہر وقت اس کی خوبیوں کو، نعمتوں کو، آسائشوں کو دیکھ کر جلتا سڑتا رہتا ہے، اپنے اندر کڑتا رہتا ہے۔ دشمنی پروان چڑھتی رہتی ہے اس کے دل میں۔ اب پروردگار سے زیادہ سچی بات کائنات میں تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب مالک الملک کہہ رہے ہیں اور اپنی لا ریب کلام میں کہہ رہے ہیں حسدن من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ نہیں کہ ان کو حسد کسی جہالت یا لا علمی کی وجہ سے ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، ان کو پتا چل چکا ہے ہم باطل پر ہیں، ہم جھوٹ پر ہیں، ہم کفر پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو دین انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ تبین لہم الحق، ان کو پتا چل چکا ہے، ان کو یقین آ چکا ہے، روزے روشن کی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس باطل ہے۔ اسی لیے وہ ساڑ پھونک رہے ہیں اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ وہ اس حسد کی آگ میں صرف ان کی خواہشات نہیں ہے کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے جو ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے، نہ رہے ان کے پاس، اسی پر اکتفا نہیں، وہ اپنے حسد کی آگ میں
اپنی ہر کوشش، ہر توانائی اس بات پر جھونکے ہوئے اور صرف کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بالکل یہ خیر رہنی ہی نہیں چاہیے۔ ان کے تھنک ٹینک اللہ کی قسم 24 گھنٹے اسی کام میں مصروف ہیں، ان کی حکومتیں اسی عمل میں مصروف ہیں 24 گھنٹے۔ ان کے سارے اسلام کے دشمن اسی مشن میں، اسی کو اپنا زندگی کا سب سے بڑا مشن ٹارگٹ سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو، مسلمانوں کو تو صرف ناراض نہیں ہونا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت کو صرف اور صرف اپنی پیٹ کی فکر ہے، اپنی مفاد کی فکر ہے، اپنی ذات کی یا بیوی بچوں کی یا گھر کی فکر ہے۔ دین لٹتا ہے لٹ جائے، بھاڑ میں جاتا ہے چلا جائے، مسخ ہوتا ہے ہو جائے، مسلمانوں کو اس کی فکر، اس کا احساس ہے ہی نہیں۔ وہ کافر، اللہ کی قسم اگر وہ دنیا کے طالب ہیں، وہ دنیا اپنے پیٹ اور اپنے مفاد کی سوچ رہے ہیں، تو جیسی سوچ ان کی اپنے دنیا کے مفادات کے لیے ہے، اس کے برابر کی سوچ ان کی یہ بھی ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو اسلام سے محروم کرنا ہے۔ ہم اپنی ساری توانائیاں، صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، وہ اپنا مفاد بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے خلاف حسد کرتے ہوئے اللہ کی قسم اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے محروم کرنا، وہ اس کے لیے بھی اپنی صلاحیتیں جھونکے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے، بس کلمہ پڑھ کے ہم نے رب کا حق ادا کر دیا ہے، رب کو ماننے کا، پیدا ہونے کا، اس نے جو کچھ ہمیں دنیا میں دیا ہے سب کا حق ہم کلمہ پڑھ کے زبان سے ادا کر چکے، اب اور کیا کریں؟ اور کچھ وہ اس سے آگے چل کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں، استطاعت ملتی ہے تو حج عمرے پر چلا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ کام کر کر کلمے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، رب کا حق ادا کر دیا، ہم نے جو جس کے لیے پیدا ہوئے وہ پورا کر دیا، رب کو دے دیا۔ سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے، وہ سیکولر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ دنیا دار ہیں، وہ اپنے نبیوں کے منکر ہیں، اپنی کتابوں کے منکر ہیں، وہ دین سے نکل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں، وہ دن رات اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس سے جلتے سڑتے ہر وقت رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی یہی سوچ اور یہی کوشش اور یہی بھاگ دوڑ ہے یہ بھی سارے ہمارے جیسے ہو جائیں، یہ ان کے پاس اسلام نہ رہے۔ چاہیے تو ہمیں تھا نا، ہمیں چاہیے تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی قسم مکے کے مشرکوں کے لیے بھی، مدینے میں بسنے والے یہودیوں کے لیے بھی، ساری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے تڑپتے تھے کسی طریقے سے یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، یہ لوگ انسانیت کو پہچان لیں، انسان بن جائیں، یہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیں، یہ اس کے بندے بن جائیں۔ ہم اس کے امتی تھے،
ہمیں یہ چاہیے تھا اپنے نبی کی سیرت پر چلتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم ان یہودیوں کو یہودیت سے نکال کر، عیسائیوں کو عیسائیت سے نکال کر، ہم کمیونسٹوں کو کمیونزم سے نکال کر، بدھ متوں کو ان کے گندے نظریات عقائد سے نکال کر ہم اسلام کی سیدھی صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کوششیں کرتے، سوچتے، اس کے لیے دن رات صرف کرتے، اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے۔ کون کر رہا ہے یہ کام؟ کون سوچ رہا ہے اس پر؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی ذات سے آگے اسلام کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں نا، اگر آپ میں سے کسی کی ان حالات پر نظر ہے، اللہ کی قسم ایک ایک چیز میں اس میرے دعوے کی حقیقت آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ ایک ایک چیز میں جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس بات کی صداقت کی دلیل آپ کو ایک ایک خبر سے، کافروں کی ایک ایک حرکت سے، دنیا کے عالمی استحصالی اداروں کے ایک ایک قدم سے، اللہ کی قسم آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی اور ملے گی کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے سارا کچھ۔ اچھا، میں یہ کڑوی کڑوی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں؟ میں نے تو وضو بیان کرنا تھا، وضو کا طریقہ بیان کرنا تھا۔ وعدہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ امام الانبیاء کا وضو سکھاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ سکھاؤں گا، میں اس وعدے پر قائم ہوں، 100% سکھاؤں گا، اور ایسے سکھاؤں گا جیسے آپ خود اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء کو اپنے سامنے وضو کرتا دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ ایسے آپ کو سمجھ آئے گی۔ سارا وضو سکھاؤں گا، لیکن چونکہ ہر سال 8 مارچ کو، یہ مارچ کا مہینہ ہے نا، آج 5 ہے مارچ کی، 8 مارچ کو سوموار کا دن آ رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں عورتوں کا دن کے نام سے 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ عورتوں کے دن کے نام پر 8 مارچ کے دن کو پوری دنیا میں عورتوں کا دن کہہ کر منایا جاتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی سالوں سے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ کچھ پاکستان کی مسلمان خواتین وہ بڑھ چڑھ کر اس دن کو منانے میں حصے دار بنی ہوئی ہیں۔ ہر سال وہ مارچ کرتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے اس پر نعرے لکھے ہوتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو، پاکستان میں یہ لوگ، یہ لبرل سوچ رکھنے والے، یہ یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، اللہ کی قسم ان کی NGOs کے تنخواہ خور ایجنٹ، کعبے کے رب کی قسم، یہ اسلام دشمن مشنریوں کے، ان کی ایجنسیوں کے، ان کی NGOs کے تنخواہ خور ایجنٹ، یہ بے غیرت، یہ پلے کارڈ اٹھا کے پاکستان کی امت کو، پاکستان کی نوجوان نسل کو، پاکستان کی غیرت مند مسلمان خواتین کو یہ سبق دے رہی ہوتی ہیں اس دن میں کہ میرا جسم میری مرضی، تو باپ ہے، تو خامند ہے، تو بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو کون ہوتا ہے میرے اوپر پابندی لگانے والا؟ خامد ہے تو اپنے گھر میں خامد ہے، باہر میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی اپنا جسم فروخت کروں، میری مرضی ہے، تو مالک ہے میرے جسم کا، میں آزاد ہوں، میں مالک ہوں اپنے جسم کی، جو چاہوں گی وہ کروں گی، نہ مجھے باپ منع کر سکتا ہے، نہ مجھے بھائی منع کر سکتا ہے، نہ مجھے میرا خامد منع کر سکتا ہے، میں اپنے مالک، اپنے جان کی، اپنے جسم کی خود مالک ہوں، جو چاہوں کروں۔ اب
انہوں نے ان الفاظ کو انگلش میں جو ہے نا وہ پیش کرنا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں مائی باڈی مائی بزنس. اب وہ میرا جسم میری مرضی کی بجائے مائی باڈی مائی بزنس. جسم بھی میرا ہے, بزنس بھی میرا, میں جو مرضی بزنس کروں, جہاں مرضی بیچوں اپنی عزت کو, جہاں مرضی نیلام کروں, جہاں مرضی جس جگہ پر کھے کھاؤں. میرا خامد کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میرے باپ کو کس نے حق دیا ہے میری آزادی کو غصب کرے؟ میرے بھائی کو کس نے حق دیا ہے کہ میری آزادی پر پابندی لگائے؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلی رکھی ہے اس کے پیچھے اصل میں وہی چیز ہے. یہ خواتین جو پاکستان میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کر رہی ہوتی ہیں گلیوں بازاروں چوراہوں سڑکوں پر, ان کے پیچھے وہ یہودی بول رہے ہیں, ان کی زبان پر اللہ کی قسم وہ صلیبی بول رہے ہیں, ان کی زبان پر اسلام دشمن وہ این جی اوز بول رہی ہوتی ہیں. یہ خود نہیں بول رہی ہوتی, وہ کتے پیچھے بول رہے ہوتے ہیں. زبانیں ان کی ہوتی ہیں, چلا وہ این جی اوز رہی ہوتی ہیں, وہ این جی اوز کے ابے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اسلام کے دشمن یہودی صلیبی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ ہندو مجوسی وہ ساری دنیا کے انسان نما بھیڑیے وہ ان کی زبانوں کو چلا وہ رہے ہوتے ہیں, بول یہ بک یہ رہی ہوتی ہیں, پیچھے لگام ان کے ہاتھ میں ہے, چلا وہ رہے ہیں ان کو. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا, میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. میرے پاس اس بات پر درجنوں قرآن مجید کی آیتیں دلیل کے طور پر موجود ہیں, میں سنا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. دکھ افسوس ان اسلام دشمن این جی اوز پر نہیں ہے, اسلام دشمن حکومتوں پر نہیں ہے, اسلام دشمن مسلمان دشمن بڑے بڑے عالمی استحصالی اداروں پر نہیں ہے. افسوس کن پر ہے, دکھ کن پر ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں پر, مسلمان مومن کہلانے والوں پر, اپنے حکمرانوں پر, اپنی ہی حکومتوں پر جو اس دن کو شیلٹر دیتی ہیں اور ایسے بھونکنے والوں کو ایسی زبان استعمال کرنے کی کھلی آزادی دیتی ہیں. اور افسوس ہے اللہ کی قسم اس میڈیا پر جو ان چند زر خرید اسلام دشمن ایجنٹوں کے یہ چند زر خرید افراد, میں چند کہہ رہا ہوں, یہ چند ہی ہیں دنیا میں, پاکستان میں چند ہیں. اللہ کی قسم یہ 0.000000 شاید ایک حیثیت بھی نہ رکھتے ہوں یہ ہمارے معاشرے میں, ایسی سوچ کے حامل لوگ, لیکن ان کو میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اچھالنے والے, ان کی آواز کو ایک ایک گھر تک, ایک ایک عورت تک, ایک ایک فرد تک پہنچانے والے مسلمانوں پر دکھ ہے, افسوس ان پر ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. او کائنات کے لوگوں, او مسلمان حکمرانوں, او مسلمان ملکوں کے, بستیوں کے, شہروں کے انتظامیہ کے ذمہ داروں, امن و سلامتی کے ذمہ داروں, ان الذین, یاد رکھو یہ آسمانوں والے رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ اس طرح کے مشن, اس طرح کی آوازیں مسلمانوں کے اندر پھیلانا پسند کرتے ہیں, ان کو شیلٹر دیتے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں,
ان کی باتوں کو لے کر مزے لے کر ایک ایک چینل پر چلاتے ہیں. یاد رکھیں، وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، پروردگار کہتے ہیں لہم عذاب علیم، آسمانوں والے رب نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. دردناک عذاب، دردناک عذاب. صرف آخرت میں نہیں، عذاب آخرت کا صرف دردناک نہیں ہوتا، آخرت کا بھی دردناک ہے. قسم ہے اللہ کی، دنیا میں بھی دردناک عذاب رب نے ان کا مقدر بنا دیا ہوتا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کی اخباروں پر، مسلمانوں کے میگزینوں پر، مسلمانوں کے ٹی وی چینلوں پر اس گند کو، اس غلاظت کو، اس نجاست کو، اس بدبودار بے غیرتی اور بے شرمی، بے حیائی کے ان نعروں کو مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں، مسلمانوں کے گھروں پر پھیلانے والوں، یاد رکھو اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا، بچ نہیں پاؤ گے رب کے عذاب سے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں مدینے والی ریاست قائم ہو، یہی چاہتے ہیں نا، ہمارا یہی خواہش ہے، یہی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدینے والی ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، مدینے والی ریاست میں تو اس طرح کی چیزوں کو اجازت نہیں ہوتی، ان کو شیلٹر نہیں دیا جاتا. چند افراد کی غلاظت، نجاست بھری سوچ کو پوری امت کے کانوں تک نہیں پہنچایا جاتا. قسم ہے اللہ کی، مدینے کی ریاست میں رب کا دین، آسمانوں والا، وہ اس گندی نجس پلید آواز کو وہ انسانوں کے کانوں تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے. قرآن تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے. دنیا میں نہیں معلوم آپ کو؟ کون نہیں جانتا؟ ایک بندے نے، غور کرنا ذرا، میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں، بات کو سمیٹتے ہوئے یہ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ کسی جگہ پر دن کے وقت اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. دیکھا ہے اس نے، ہو رہی ہے بدکاری، شک شبہ نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، خواب نہیں تھا اس کا، دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ تو نے دیکھے، ہو رہی تھی بدکاری، کھلی آنکھوں سے دیکھے، تجھے شک شبہ نہیں ہے، خبردار اپنی زبان کو، اس برائی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے حرکت مت دینا. آسمانوں والا رب بھی یہ حکم دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اس کو پی جا جو تیری آنکھوں نے دیکھے. خبردار کسی بندے کے کان تک تیری زبان سے اس برائی کا نام کسی کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے. خبردار، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اللہ کا دین مسلمان معاشروں میں اس گندے عمل کا نام بھی کسی کے کان تک ذکر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نام بھی نہیں لینا. پی جا اس کو، خبردار. ہاں بولے گا، نہیں چپ رہے گا، بتائے گا دوست کو جا کر میں نے آج ایک بندے کو بدکاری کرتے ہوئے اوپر سے پکڑا ہے. معاملہ تیرا آئے گا قاضی کے پاس، 4 گواہ تیرے پاس نہیں نہ ہوں گے تو تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے تیری پیٹھ پر. آسمانوں والے رب نے قرآن میں قانون بنا دیا. کہتے ہیں اسلام یہ ظالمانہ دین ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے،
یہ عورتوں کو وراثت میں تھوڑا حق دیتا ہے، یہ عورتوں کو، مردوں کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، عورت کو 2 کی بھی اجازت نہیں دیتا 2 مردوں سے. یہ تو ظلم کر رہا ہے اسلام. اور میرے بھائیوں غور کرنا، اسی بات پر غور کر لیں. قسم ہے اللہ کی، اسلام مسلمان عورت کی عزت، عصمت، اس کی زبردست حفاظت کرتا ہے. اور اسلام دنیا میں بسنے والی عورتوں کو، خواتین کو پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ حقوق دیتا ہے جو حقوق دنیا کا کوئی سسٹم، کوئی قوم، کوئی نظام، کوئی دین، کوئی ملت نہ آج تک دے سکا ہے، نہ کعبے کے رب کی قسم ہے کبھی کوئی سوچ بھی سکتا تھا. جو اسلام نے حقوق خواتین کو دے دیے وہ کائنات میں آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکا تھا ایسے خواتین کو حقوق مل سکتے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ کیا حیثیت تھی عورت کی؟ عورت کو گناہ کی ماں سمجھا جاتا تھا، فساد کی جڑ سمجھا جاتا تھا. عورت کو اللہ اکبر اس کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا تھا. عورت کو اپنی نفسانی خواہشات کا سامان سمجھا جاتا تھا، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. لونڈیاں گھر میں قتل کرتے نہیں تھے، وہ قتل کرتے تھے نا فرعونی. کن کو قتل کرتے تھے؟ بچوں کو. اور زندہ کن کو رکھتے تھے؟ عورتوں کو. عورتوں کو زندہ کیوں رکھتے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کو لونڈیاں بنا کر گھر میں رکھنے کے لیے، ان کو جوتا سمجھ کر استعمال کرنے کے لیے. جو کتا بلا جس عورت کو چاہے پکڑ کے جہاں لے جائے، استعمال کرے، مارے پیٹے، جو کرے چھوڑ دے اس کو بعد میں اس کی حالت پر. کیا وہ تھے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے، نبوت کے اعلان سے پہلے کیسے لوگ تھے جو عورت کو، بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. چہرہ سیاہ ہو جاتا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کو زندہ زمین میں درسا دیتا، مار دیتا. اس کو معاشرے میں اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا عورت کو. اللہ اکبر. ان کو اللہ کی قسم جو ان کے حقوق تھے، انسانی حقوق، وہ بھی نہیں ملتے تھے. وراثت کے حق سے وہ محروم تھی. یہودیت میں مر جاتا تھا نا باپ تو بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کے پوتوں کو ملتا تھا. جاؤ یہودیت اٹھا کے دیکھ لو، کعبے کے رب کی قسم ہے عورتوں کو نہیں ملتا تھا، عورتوں کو نہیں دیتے تھے، پوتوں کو ملتا تھا. بیٹے کے بعد پوتا مستحق تھا. بیٹی جو ہے نا وہ حقدار نہیں تھی یہودیت میں. عیسائیت کا بھی یہی کلچر ہے. اٹھاؤ عیسائیت پڑھ لو. ہندو مت میں بھی یہی ہے. وہ تو ویسے ہی. اور جاہلیت میں عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے چونکہ یہ عورت کمزور ہے، یہ اپنے مال کا دفاع نہیں کر سکتی، جو ذات، جو شخصیت اپنے مال کا دفاع نہیں کر سکتی اس کو مال دینا بیوقوفی ہے، اس لیے عورتوں کو نہیں دینا. بچے بھی اپنے مال کا دفاع نہیں کر سکتے، وارث ان کا مر گیا، نہ بچوں کو ملے گا نہ عورتوں کو ملے گا، یہ تو کمزور ہے، دشمن ان سے چھین لیں گے. نہیں دیتے تھے یہ بہانہ بنا کر. اور کیا سلوک ہوتا تھا عورتوں سے؟ عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا خامد کا، اس کو طلاق دے دی. اب طلاق کی عدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا، پھر رجوع کرنے کے بعد دوبارہ پھر طلاق دے دی.
جب ختم ہونے لگی تو پھر رجوع کر لیا. یہ ساری زندگی نہ اس عورت کو خامد والی، اللہ کی قسم، نہ بغیر خامد کے اس کو چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا، اس کے جذبات کا قتل ہوتا تھا، وہ ظلم کی چکی میں پستی تھی. عورت کو اپنی بیوی کو خامد ماں کہہ دیتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں کے درجے پر فائز ہو جاتی تھی، ماں بن جاتی تھی. نہ وہ خامد والی نہ بغیر خامد کے، ساری زندگی ایسے ہی کڑتی، ایسے ہی اپنی جوانی برباد کرتی تھی. وہ بھی انسان تھی، اللہ نے اس کے اندر بھی فطرت انسانیت رکھی ہوئی تھی. یہ ظلم اللہ کی قسم جاہلیت میں ہوتا تھا. یہ صنعتی انقلاب سے قبل آپ یورپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر قسم اللہ کی اس صورتحال سے مختلف صورت تھی نہیں عورتوں کی. وہ کتے دنیا میں حقوق انسانی، حقوق آزادی نسواں کا نعرہ وہ لگائیں جو عورت کو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پیستے آئے ہیں، جس عورت کو انہوں نے انسانیت کے اندر انسانیت کا ایک فرد انسان مانا ہی نہیں. وہ کتے مسلمان ملکوں میں اپنی این جی اوز کے ذریعے اپنے زر خرید لوٹنے اور لوڈیوں کے ذریعے وہ یہ نعرے لگوائے. یہ گند پھیلائے مسلمان ملکوں میں، اور ہم بے غیرت بن کر، تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہے. ہم لطف اندوز ہوتے رہے اس سے، ہمارے کان پر جو تک نہ ریں گے. کیوں پابندی لگائی ہے اسلام نے؟ برائی ہوئی ہے، میں مثال دی تھی، برائی ہوئی ہے، لیکن اسلام کہتا 80 کوڑے لاؤ. بولا کیوں ہے؟ یہ کس نے اس کو بولنے کا حق دیا تھا؟ کیوں اس برائی کے لفظ کو کیوں اس نے ذکر کیا دوسروں کے سامنے؟ اسلام نہیں چاہتا یہ ذکر ہو. کیوں کیا اس نے؟ 80 کوڑے لگاؤ اس کی پیٹھ پر، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرنا. یہ مردود الشہادہ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ کسی معاملے میں، کسی کیس میں اس بدبخت کی گواہی کو مانا جائے جو برائی کے گندے الفاظ کو معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے. اب جتنا یہ گند پھیلانے والے اینکر ہیں وہ سب سے بڑے مہذب ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری نظروں میں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ جو لوگ ہیں، کیوں ان کو عورتوں کی آزادی کی کیوں فکر ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو عورتیں مارچ میں 8 مارچ کو نکل کر آزادی مارچ میں مارچ کرتی ہیں، اور مائی باڈی مائی بزنس، میرا جسم میری مرضی کے گندے، نجس، پلید، فاحشانہ، بےہودہ الفاظ اپنی زبانوں سے معاشرے کے اندر پھیلاتی ہیں. اصل میں ان عورتوں پر پابندی کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی بن ٹھن کر، نیم برہنہ لباس پہن کر، کبھی کلبوں کی زینت ہوتی ہیں، کبھی بازاروں کی زینت ہوتی ہیں، کبھی دفاتر میں محفلوں کی رونق ہوتی ہیں، کبھی کہاں ہوتی ہیں، کبھی کسی جگہ پر گند پھیلا رہی ہوتی ہے، فتنہ برپا کر رہی ہوتی ہیں، نجاست بکھیر رہی ہوتی ہیں، معاشرے کو غلیظ کر رہی ہوتی ہیں. ان کو کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ ان کو کیا فکر ہے آزادی کی؟ پاکستان میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، کسی شہر میں کوئی رکاوٹ نہیں، جس کلب میں مرضی جائیں، جہاں مرضی جا کے جو ہے نا گند ماریں، جو مرضی کریں، بےغیرتی کریں، کوئی رکا ان کو کس نے روکا؟ کیوں نعرہ لگا رہی؟ ان کو کیا فکر ہے؟ فکر یہ ہے جو رب کے قرآن نے کہی، میں نے پہلے آپ کو ذکر کی ہے. فکر یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر عوام غیور ہے، غیرت مند ہے. پاکستان کی اکثریت غیرت مند لوگوں کی ہے. یہ بے شرم، بے غیرت یورپ والے نہیں بنے. اللہ کی قسم، یہ اپنی ماں کے، بہن کے، بیوی کے متعلق غیرت رکھتے ہیں، اور غیرت ان کے جسموں میں، ان کے جسم کا جزو اور حصہ ہے.
کیوں یہ وہ سمجھتی ہیں کہ آزادی تو ہے ہمارے لیے پہلے ہی ہر قسم کی، کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں، نہ ہمارا بھائی ہمیں روک سکتا ہے، نہ ہم بھائی کی بات مانتی ہیں، نہ باپ کی مانتی ہیں، نہ خاوند کی مانتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس مشن پر چل رہی ہیں، لوگ پورا معاشرہ ہمیں اس طرح کیا سمجھے گا؟ یہ بے غیرت عورتیں ہیں، یہ بے شرم بے حیا عورتیں ہیں، یہ گندی عورتیں ہیں، معاشرہ کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ یہ گند، یہ غلاظت، یہ نجاست صرف ہمارے ناموں سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہو، ہم پاکستان کی ایک ایک عورت کو ایسا بنا دیں، جب یہ گند عام ہو جائے گا تو یہ لان تان جو ہمارے متعلق ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں یورپ میں کسی شخص سے پوچھو آپ کے والد کا نام کیا ہے، اس کو والد کا نام ہی نہیں آتا۔ وہاں پر یہ عیب نہیں ہے، وہاں پر یہ عیب ہی نہیں ہے۔ ان بدبختوں نے ہم جنس پرستی کا تحفظ کیا ہے، اس کے قانون بنا دیے ہیں، اس کی اجازت دے دی ہے، اس پر بل پاس کر دیے ہیں۔ وہ کتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں ہم جنس پرستی کو ہوا دینے کے لیے ان این جی اوز کو تنخواہیں دے کر، یہ لونڈے لونڈیاں خرید کر، وہ کتے ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جب تحفظ دیا ہے، جب ہم نے قانون سازی کی ہے، تو ان ملکوں میں کیوں قانون سازی نہیں ہو سکتی؟ ان میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ذہن بنانے کے لیے ان کو انہوں نے اتارا ہوا ہے 8 مارچ کے دن میں۔ وہاں پر جائز حمل اسلام میں مسلمان ملکوں میں ابھی بھی قانون ہے، حمل کو گرانے کی اجازت نہیں آسانی سے، غیر قانونی عمل ہے، غیر شرعی تو ہے ہی ہے نا، قتل ہے، یہ ایک انسان کا قتل ہے حمل کو ضائع کرنا بلا وجہ، اور ایک انسان کا قتل اللہ کی قسم پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ معمولی جرم نہیں ہے، اسلام میں تو جرم ہے ہی ہے۔ یہ قاتل نفس بن کر یہ حمل ضائع کرنے والے، کروانے والے اور ان کی مدد کرنے والے لوگ قاتل بن کر رب کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ پاکستان کے قانون میں بھی یہ جرم ہے، اگرچہ عام ہو گیا، کر رہے ہیں لوگ، کروا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قانون میں جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے، ان عورتوں کو 8 مارچ کے اندر حقوق نسواں، آزادی نسواں کے نام سے، خواتین کے دن کے نام سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ان غیرت مند مسلمان ملکوں کو، ان غیرت مند عوام کو، ان غیرت مند بھائیوں اور باپوں اور خامدوں کو جن کے اندر غیرت ہے، کہ اس طرح کے کلچر عام کر کے پھیلا کر، روزانہ ان کی خبریں دے کر، ان کی تصویریں اشتہارات دے کر، پروپیگنڈا پورے میڈیا کے اندر کر کے ان کے ذہنوں سے اس کی قباحت، شناعت اور برائی کو کھرچ کر ختم کر دیا جائے۔ اور پھر ایسا دن آسانی سے آ جائے گا جب ہم جنس پرستی کا قانون بھی پاس ہو جائے گا، جب حمل گرانے کے قانون بھی پاس ہو جائیں گے، پھر وہی کلچر ان کے ملکوں میں پروان چڑھے گا کہ 70-80% پیدا ہونے والے بچے، ان کو نہیں پتا ہوگا ہمارا باپ کون ہے، نسب کا رشتہ، نسب کا سلسلہ دفن ہو جائے گا ان ملکوں میں۔ اسلام نسب کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، قسم ہے اللہ کی، اسلام میں نسب کی حفاظت ایک بڑا اہم شعیرہ ہے اسلام کا، ایک بہت بڑی بنیاد ہے اللہ کے دین کی، انسانی نسب کی، خاندان کی حفاظت۔ ساڑھے ان کو حسد ہے، کہتے ہیں ہمارے ہاں سسٹم ہے ہی نہیں خاندانی، سارا دفن ہو گیا، مٹ گیا، 80% حرام زادے پیدا ہیں، جانتے نہیں اپنے باپ کا نام۔ یہ ملک کیوں بچے ہوئے ہیں؟ پاکستان کیوں بچا ہوا ہے؟ یہ تکلیف ہے ان کو، اس کے لیے ڈالر بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے ساری دنیا کی دولت بھی آ رہی ہے، اس کے لیے این جی اوز بھی آ رہی ہیں، اس کے لیے وہ
ہمارے ملک سے افراد اللہ کی قسم خرید کر ہیں، ان کو تربیتیں دے کر، ٹریننگیں دے کر، ان کو تیار کر کے، ان کو بھونکنے کے لیے، یہ غلاظت نجاست پھیلانے کے لیے ہمارے سروں پر بٹھا رہے ہیں، اور ہم حکومتیں، ہم انتظامیہ ایسے گند اور غلاظت کو جو ہے نا فروغ دینے کا سبب بنے ہوئے ہیں معاشروں میں، ان کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کو روکنا کس کو ہے؟ ہم روکتے کس کو ہیں؟ یہ مسجد بنی ہے، اس پر پابندی لگا دو، انہوں نے نقشہ منظور نہیں کروایا، بند ہو گئی مسجد۔ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک یار، مسلمانوں کی بستیاں، مسلمان انتظامیہ ہماری، کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کے امتی۔ دکھ کی بات ہے اللہ کا گھر بنائے فتنے کے لیے نہیں، اذان دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، اس پر پابندی ہے، اجازت کیوں نہیں لی؟ فلاں کیوں نہیں پاس کروایا؟ پہلے 6 مہینے، سال، 2 سال ذلیل ہوتے، دھکے کھاتے رب کا گھر بنانے، اور ان کو یہ غلاظت، نجاست، فحاشی، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کے یہ یہودیوں عیسائیوں کے تنخواہ خور ایجنٹ، ان کو کھلی چھٹی، ان کی مدد بغیر اجازت کے جہاں چاہیں اٹھ کر بھونکے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کی زمین پر یار۔ اس لیے میں نے کہا دکھ ان پر نہیں ہے، دکھ اپنوں پر ہے، اپنوں پر دکھ ہے۔ انہوں نے تو کرنا ہے، ان کی تو فطرت ہے یہ۔ کبھی سانپ، بچھو اپنی فطرت چھوڑے گا؟ آپ اس کو دیسی گھی کھلائے ساری زندگی، پھر اس کے منہ میں انگلی ڈالیں، وہ بوسہ دے گا نا آپ کی انگلی کو، کیا کرے گا؟ آپ نے دیسی گھی پلا کے اس کو موٹا کیا، پالا ہے، دودھ پلایا اس کو، احسان کیا اس پر، عمدہ بہترین جگہ اس کو فراہم کیا جینے کے لیے، رہنے کے لیے، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلے گی۔ ہمیں کافروں پر دکھ نہیں ہے، آسمانوں والے رب نے ان کی فطرت بتا دی ہے ہمیں، اللہ کی قسم وہ نہیں بدلے گی۔ وہ اسلام دشمنی سے، مسلمان دشمنی سے، مسلمانوں کے خلاف جلنے، سڑنے، حسد کرنے سے وہ بدبخت نہیں ہٹیں گے، نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے۔ یہ آسمانوں والے رب نے حقیقت قرآن میں لکھی ہے۔ دکھ تو ہمیں اپنوں پر ہے، جو میر جعفر بن کر، میر صادق بن کر، ابن الالقمی بن کر، اللہ کی قسم جو ان کے مقاصد، ان کے مشن کے راہ ہموار کر رہے ہیں، ان کے مددگار بن کر ان کو پھیلانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب مسئلہ ہوتا ہے نا کسی خالص دینی معاملے کا، تو انتظامیہ کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں، سارے اختیارات مکمل انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب ہوتا ہے فحاشی اور یعنی کا مسئلہ، کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں، یہ تو اوپر سے آیا ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اس وقت اختیار کہیں سے نہیں آتے جب دین کو دبانے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب فحاشی، غلاظت، نجاست کو پھیلانے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ مکمل طور پر با اختیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی رب کے پاس جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ عمران خان صاحب، فیصل آباد کی انتظامیہ، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پنجاب، انتظامیہ کے لوگوں، ہم نے رب کے پاس پیش ہونا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ جس برائی کو ذکر کرنے کی ہمارا رب ہمیں اجازت نہیں دیتا تھا معاشرے میں، اس برائی کو پورے معاشرے میں پھیلایا۔ او اخبار نویسو، کیا جواب دو گے پروردگار کو؟ تیار کر لو جواب۔ میڈیا والوں، کیا منہ دکھاؤ گے رب کو قیامت والے دن؟ پیش ہونا ہے ہم نے رب کے سامنے، جواب دینا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ سب بچ جائیں، اپنی آخرت سنوار لیں۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی عاقبت کو بیچنے والا، برباد کرنے والا، داؤ پہ لگانے والا، اللہ کی قسم گھاٹے کی تجارت کر رہا ہے۔
گھاٹے کا کاروبار کر رہا ہے، وہ خسارے میں پڑا ہوا ہے، بچا لو اپنے آپ کو، بچا، اس ملک کا حق ادا کرو، اس ملک کا حق ادا کرو، اس ملک کی عوام کا صحیح معنوں میں حق ادا کرو، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ملک بھی ہمارے پاس امانت ہے، اس ملک کے ایک ایک بندے کے حقوق اللہ کی قسم ہمارے کندھوں پر امانت ہیں، ان کا جواب دینا ہے میں نے اور آپ نے رب کے سامنے۔ اگر ہم نہیں اپنا کردار ادا کریں گے، میں یہ نہیں کہتا یہ کر دو وہ کر دو، میں کہتا ہوں جتنا میرے اور آپ کے بس میں اتنا تو کرنا چاہیے نا یار، اگر وہ بھی نہیں نہ کریں گے تو پھر اللہ کے سامنے کوئی عذر کامیاب نہیں ہوگا میرا اور آپ کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔